نویرہ کو پہلی دفعہ اس کا رویہ کچھ عجیب سا لگا تھا۔ شارق نے اسلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک رہی نا؟ میڈیسن لی، شاکرا سے مالش کروائی۔ اس نے اماں کی طرف توجہ دی تھی۔ ہاں، سارا کچھ ہی کروا لیا تھا، بس اب تمہاری عادت ہو گئی ہے نا، تو تمہاری غیر موجودگی بڑی محسوس ہوئی۔ رکنے کا ارادہ نہیں تھا۔ بھابھی کے ساتھ چچا جان کے ہاں چلی گئی تھی زبیدہ چچی نے رات کو روک لیا تھا، اسی لیے آنے سے منع کر دیا تھا۔ آج ہی ادھر سے گھر گئی تھی اور پھر رضا کے ساتھ ہی ادھر آ گئی۔ اس نے تفصیلاً بتایا تھا۔ شارق زمان نے پلٹ کر نویرہ کو دیکھا۔ وہ مکمل اماں کی طرف متوجہ تھی، مگر اس کے پلٹ کر دیکھنے پر رضا نے ضرور دیکھا تھا۔ کل جب بات ہو رہی تھی تم نے ذکر تو نہیں کیا تھا کہ تم چچا کے ہاں ہو؟ شارق کے انداز میں کچھ برہمی سی تھی۔ خیال نہیں رہا ہوگا؟ نویرہ کا انداز لاپرواہ تھا۔ یہ ایسی بات تو نہیں تھی کہ خیال نہ رہتا۔ مجھ سے تم اپنی اماں کے ہاں رہنے کی اجازت لے کر گئی تھی، پھر وہاں سے ادھر جانے کی کیا تک تھی؟ مجھے کیا ہوتا، میں سیدھا وہیں اتار دیتا۔ شارق کے انداز میں صاف تپش تھی۔ وہاں موجود تینوں نفوس ہی چونکے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ نویرہ بھی برہم ہوئی تھی۔ کچھ خاص نہیں، اگر تم وہاں جانا چاہ رہی تھی تو مجھ سے کہا ہوتا۔ میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ادھر۔ وہ تو اماں کے ہاں جا کر بھابھی کے کہنے پر یہ پروگرام بن گیا تھا، اور اس میں مذائقہ بھی کیا تھا؟ کیا مجھ پر خاندان والوں سے ملنے پر پابندی لگائیں گے؟ پابندی کیسی صاف اور اصولی بات ہے۔ چچا کے ہاں جانا تھا تو ملاقات کا سیدھا راستہ اپناتی، یوں چکروں میں تو نہ الجھتی۔ مطلب؟ رضا حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے تیور بدلتے جا رہے تھے۔ مطلب تم اپنے آپ سے پوچھو یا رضا سے پوچھ لو۔ ان کا انداز اور الفاظ ایسے کہ نویرہ تو چند ثانیے کو حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ غصے سے نویرہ کے بھی تیور بدلے تھے۔ وہ بھول گئی تھی رضا ان کے درمیان ہے، وہی رضا جس کے سامنے کل اس نے اپنا شارق کے ہمراہ خوش ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ ایک چھوٹی سی بات کو الجھا رہے ہو۔ شارق تم چپ رہو، ہاں بچی کو پریشان کر رہی ہو۔ جاؤ نویرہ، رضا کے لیے چائے بنا کر لے کر آؤ۔ شاکرا کو میں نے بازار بھیجا تھا، وہ ہوتی تو اب تلک چائے بن گئی ہوتی۔ بات بڑھتے دیکھا اماں نے فوراً مداخلت کی تھی۔ نویرہ نے غصے سے لب بھینچ لے۔ شارق بھی ریموٹ صوفے پر پھینک کر وہاں سے نکل گیا۔ نویرہ کو رضا کے سامنے شارق کا یہ انداز بڑا حقارآمیز محسوس ہوا۔ نویرہ زیبا کے آنے والے واقعے کو لے کر ابھی تک شارق زمان سے برگشتہ تھی۔ تو کیا شارق زمان نے رضا کے حوالے سے اس پر چوٹ کر کے اسے کچھ باور کروانا چاہا ہے؟ وہ الجھ گئی تھی۔ میں چلتا ہوں۔ رضا کو اندازہ نہیں تھا کہ شارق ایسا رویہ رکھے گا۔ وہ کیوں ایک دم غصے میں آیا تھا وہ سمجھ رہا تھا، مگر نویرہ نے اس سے پہلے کہ بات بڑھے تو فوراً اصرار کیا۔ نہیں، میں چلتا ہوں، آج اکیڈمی جانے کا بھی ارادہ ہے، ایگزامز کی تیاری کر رہا ہوں تو اکثر چکر لگا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر رک جاؤ، نویرہ چائے بنا لاتی ہے، اماں نے بھی کہا تو وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ نویرہ کی چائے بنا کر اماں کو دی۔ چائے پی کر وہ رخصت ہوا تو مغرب کی اذانیں ہونے لگی۔ وہ مغرب کی نماز ادا کر کے کچن میں چلی آئی۔ شاکرا نماز پڑھنے کے دوران آ چکی تھی، کچن کا سامان لائی تھی۔ اسے شارق زمان کی بات پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اتنی گھٹیا بات کی تھی۔ شارق نے نہ جانے رضا کیا سوچتا ہوگا۔ دونوں نے مل کر کھانا تیار کیا تھا۔ ٹیبل سیٹ کر کے اس نے شاکرا کو کمرے میں بھیجا تھا کہ وہ شارق کو بلا لائے۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی شارق کا موڈ خراب رہا تھا۔ اس نے بھی زیادہ توجہ نہ دی، ماں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہی۔ شارق کا غصہ نویرہ کے اس رویے کو اور بڑھا رہا تھا۔ شارق کا خیال تھا کہ نویرہ اسے اس کے اس رویے کی وضاحت مانگے گی، مگر نویرہ نے سرے سے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ کھانا کھا کر وہ غصے سے چابی اٹھا کر گھر سے گاڑی نکال کر چلا گیا۔ رات کے اس وقت شارق کا گھر سے جانا نویرہ نے لب بھینچ لیے۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ شارق کو رضا کے سامنے برتے جانے والے اپنے رویے پر شرمندگی ہوگی تو وضاحت کرے گا، مگر یہاں تو الٹا ہوا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اماں کو دوا کھلا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے کی حالت دیکھا وہ حیرت زدہ ہوئی۔ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی، یوں جیسے سارا غصہ انہی چیزوں پر اتارا گیا ہو۔ آدھا گھنٹہ لگا تھا اسے کمرہ ترتیب دینے میں۔ بستر پر لیٹی تو نبیل کے رویے نے پھر سے رنجیدہ کر دیا تھا۔ نبیل صاحب سمجھتا تھا، اسے ساری حقیقت بتا دی تھی، پھر بھی وہ اسے ہی مورد الزام ٹھہراتا تھا۔ بقول اس کے اس نے ان سے یہ سب چھپا کر شارق زمان کو یہ سب کرنے کی شاید دی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی قدم پر شارق کے رویوں کا ذکر کر دیتی تو شارق اس حد تک نہ جاتا۔ وہ لوگ کوئی سدباب کرتے۔ وہ عجب دو باتوں میں پھنس رہی تھی۔ شارق زمان سے نباہ کرنا مشکل تر تھا۔
تو وہ واپس پلٹنا اس سے بھی زیادہ اذیتناک۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کسی چیز کے سختی سے پٹکنے کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کون ہے؟ کیا ہوا؟ کمرہ روشن تھا، نہ جانے کیا چیز گری تھی یا گرائی گئی تھی۔ وہ شارق زمان کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ شارق لباس بدلنے کی بجائے بستر پر بیٹھا تو اس نے بغور دیکھا۔ شارق کے رویے میں کوئی بات تھی، مگر کیا؟ اس کا ذہن اخذ نہ کر پایا تھا۔ لباس تو بدلے، اس کی کمر کے پیچھے سے تکیہ کھینچ کر دراز ہونے پر اس نے ٹوکا تھا۔ شارق نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گرا تو ایک پل کو نویرا کا دل کانپا تھا۔ شارق نے اسے کبھی اس انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ کہاں تھے؟ رات کے 3 بج رہے ہیں، یہ گھر آنے کا وقت ہے، اس نے پھر پوچھا۔ تم کل سے کہاں تھی؟ میں نے پوچھا تھا۔ بڑا ہی سرد انداز تھا۔ نویرا ایک پل کو ساکن ہو گئی تھی۔ تم کل سارا دن کہاں تھی؟ آج کہاں تھی؟ رضا کے ساتھ کیوں آئی؟ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ آپ بات کو بڑھا رہی ہیں شارق زمان، نویرا ایک دم غصے سے بولی تھی۔ چلو نہیں بڑھاتے، تم بات کی وضاحت کر دو۔ وہی سرد انداز تھا۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جو وضاحت کرتی پھروں، یہ صرف آپ کی ذہنی اختراع ہے، اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ تو شارق زمان نے ایک دم اس کا بازو کھینچ کر اپنے پہلو پہ گرا لیا تھا۔ یہ میری ذہنی اختراع نہیں، آنکھوں دیکھی بات ہے۔ تم رضا کی باہوں میں کیا کرتی پھر رہی تھی؟ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ نویرا نے تڑپ کر شارق کو دیکھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شارق یہ بات کہہ سکتا ہے۔ شک کرنے کا موقع بھی تم خود ہی دے رہی ہو۔ کل سے مجھے بغیر بتائے تم ان کے ہاں کیا کر رہی تھی؟ اور بقول آپ کی اپنے گھر سے آئی تھی، تو پھر رضا کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ نبیل بھائی آپ کو گھر میں دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتے، اور میں نہیں چاہتی تھی یہ بات بڑھے۔ وضاحت اچھی ہے۔ وہ استہزائی ہنسا تو نویرا گمسم دیکھ گئی۔ یہ شخص اس کی پاک دامنی پر مر مٹا تھا، اور اب یہی شخص اس پر کیچڑ اچھالنے والوں میں سے سب سے پہلے تھا۔ ایک ایک کر کے اس کے آنسو گرتے چلے گئے تھے۔ وہ جتنی بھی وضاحت کر لیتی، شارق زمان کے دل میں بال آ چکا تھا۔ وہ اس کا یقین کیسے کرتا؟ اس نے شارق کا بازو ہٹا کر اس کے پہلو میں اٹھنا چاہا تو غصے سے شارق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم اپنی جگہ خود خالی کر رہی ہو۔ یاد رکھو، جو عورت ایک دفعہ اپنے مرد کے دل سے اتر جائے تو وہ کبھی اپنا مقام حاصل نہیں کر پاتی۔ میں نے تمہیں قسمت سے لڑکا حاصل کیا تھا، ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے تم میرے دل کی اولین خواہش تھی۔ مجھ سے جھوٹ بول کر سب چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ رضا حمید تم میں انٹرسٹڈ ہے یا تم اس میں۔ شٹ اپ شارق زمان، بس ایک اور لفظ بھی نہیں۔ وہ ایک دم غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ آپ کو کوئی حق نہیں مجھ پر الزام لگانے کا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے کلیئر کرے۔ شام سے پہلے کے واقعے کو تو نہیں جو چلا سکتی تم۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھی بات بھی جھوٹ ہوتی ہے۔ چلو مان لیتا ہوں، مگر یہ کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی وضاحت ہوگی تمہارے پاس۔ غصے سے اٹھ کر شارق زمان نے ڈریسنگ پر پڑا لفافہ اٹھا کر اس کے قریب بستر پر پٹک دیا۔ نویرا حیران ہو کر لفافے کو دیکھ گئی۔ کیا ہے یہ؟ وہ سمجھ سے قاصر تھی۔ کچھ خاص نہیں، چند تصویریں ہیں تمہاری اور یہ ڈائری۔ شارق نے الٹی پڑی ڈائری اٹھا کر وہ بھی اس کی گود میں اچھال دی تھی۔ میرا اس سے کیا تعلق؟ بہت گہرا۔ میں بہت صاف اور کھڑا انسان ہوں۔ تمہارے اچھے کردار نے مجھے متاثر کیا تھا اور میں نے ہر حد پار کر دی۔ اب بھی فیصلہ تم پر ہے، مگر مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ جو کہو گی میں فیصلہ کر دوں گا، غصے سے کہہ کر شارق زمان کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ قسمت اس پر کیا وار کرنے والی تھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ شارق زمان کی محبتوں کی شدتیں تھی، اس کی چاہتوں کی اپنی شدتوں نے آج اس کو اپنی ہی نظروں سے گرا دیا تھا۔ نویرا کو ایک دم لگا جیسے ارد گرد زمین و آسمان گم گئے ہو۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے لفافہ تھاما تھا۔ کئی تصویریں اس کے ہاتھوں میں تھیں، اس کی بچپن سے لے کر جوانی، اسکول، کالج، پھر خاندان کے مختلف فنکشن میں اتاری گئی یہ تصویر، یہ سب اس کی تھی۔ مگر شارق اسے کیا باور کروانا چاہتا تھا؟ مختلف تصویروں میں مختلف پوز تھے، کبھی سنجیدہ، کبھی ہنستے مسکراتے، اور ایک تصویر نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ یہ تصویر اس کی منگنی کے فنکشن کی تھی، مگر اس کے ساتھ رضا حمید تھا۔ سنجیدہ تاثرات لیے بیٹھا رضا حمید بظاہر عام سی تصویر تھی، مگر شارق زمان اسے کیا سمجھانا چاہتا تھا؟ اور یہ تصویریں بے شک اس کی تھی، مگر وہ ان کو دیکھ پہلی بار رہی تھی۔ تو کیا یہ رضا کے پاس ہی اگر تھی تو پھر شارق کے پاس کیسے پہنچی اور کیوں؟ کیا رضا حمید واقعی اس میں انٹرسٹڈ تھا؟ نویرا کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا، مگر اس آخری سوچ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی چادر تان لی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے اسے صرف اتنا محسوس ہوا تھا کہ تمام تصویریں اس کے ہاتھوں سے پھسلتے چلی گئی تھی۔ آنکھ کھلنے پر وہ حالیہ ذہنی کسی کیفیت میں چھت کو دیکھ گئی۔ نظروں کا زاویہ بدلا تو پہچان کے رنگ واضح ہوئے۔ وہ ایک دم بستر پر اٹھ بیٹھی۔ بوجھل
جلدی آنکھوں سے اطراف میں دیکھا یہ اس کا کمرہ نہ تھا اور وہ تو پرواز ایک دم رک گئی تھی۔ ساتھ ہی ذہن کی بہت سی گرہیں کھلتی گئی تھی، بہت سے واقعات فلم کی مانند ذہن کے اسکرین پر واضح ہوتے چلے گئے تھے۔ اس کے دل و دماغ میں تلخی سی اترتی چلی گئی تھی۔ غصے سے کمبل اپنے اوپر سے ہٹا کر وہ تیزی سے بستر سے اتری تھی مگر ایک قدم بھی نہ اٹھا پائی۔ اپنے لباس کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا تو توجہ اپنے پاؤں میں موجود زیور کے چبھنے پر الجھ گئی تھی۔ رات دیوانگی میں زیورات اتارتے ہوئے شاید پاؤں کی پازیب اتارنا بھول گئی تھی۔ وہ ابھی تک روسی لباس میں تھی، ہاں دوپٹہ غائب تھا۔ دوپٹے کی تلاش میں اس نے اطراف میں نظر گھمائی تو دائیں طرف رکھے صوفے پر بیٹھے سمیان احمد پر ساکن ہوگی۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ میں چائے کا مگ لیے دوسرے میں اخبار تھامے سمیان احمد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں گزری رات پرچھائیوں کی مانند چھو گئی تھی۔ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں سمیان احمد کی توجہ اس کا بہلانا پیشانی پر پٹیاں رکھنا اس کے اندر بڑا عجیب سا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم نگاہ جھکا گئی تھی۔ رخ بدل کر وہ واپس بستر کے کنارے ٹکی، بغیر دوپٹے کے یوں اس خلیے میں سمیان احمد کے سامنے آنا۔ اس کا ذہن بوہار ہونے کے باوجود رات کے اپنے پپڑے انداز کے برعکس مثبت انداز میں سوچ رہا تھا۔ شرمندگی سے دونوں پاؤں بستر کے اوپر کر لیے۔ اس نے پہلے پاؤں کو زیور سے آزاد کیا تھا اور پھر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے تھے۔ سمیان احمد اسے رخ موڑ کر بیٹھتے دیکھا، مگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب چلایا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ زرش نے نگاہ اٹھا کر سمیان احمد کو دیکھا۔ پچھلے دنوں کی تلخی اس کی آنکھوں میں آ ٹھہری۔ پاپا کی بیماری، ان کی انتہائی خراب کنڈیشن، سمیان احمد کا بھاگنا اور سب سے بڑھ کر سمیان احمد کی ذات کا الزام، اس کے اندر کا غبار پھر گہرا ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ کیوں یہاں آئی تھی؟ اس نے یہاں کبھی نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر روئے، اپنے نقصان پر شدید ماتم کرے۔ چیخے چلائے یہ شخص اس کے لیے کتنے بڑے نقصان کا باعث تھا۔ بخار اترا یا نہیں؟ اس کے قریب آ کر سمیان نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا کہ زرش نے ایک دم تنفر سے سمیان کا ہاتھ چٹک دیا تھا۔ کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، میں مروں یا جیوں، خبردار مجھے ہاتھ لگایا تو۔ وہ ایک دم بادل لحاظی پر اتر آئی تھی، بالکل رات والا انداز لوٹ آیا تھا۔ سمیان نے اسے بغور دیکھا۔ زرش کی نگاہوں میں کوئی لحاظ و مروت نہ تھا۔ بیماری اور بہار کے باوجود تلخی برقرار تھی۔ گزشتہ رات وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہی رہی تھی اور اب حواس میں لوٹتے ہی اس کا وہی بپھڑا انداز تھا۔ رات تمہاری طبیعت کافی حرام تھی، غصہ اپنی جگہ، مگر پلیز آپ چلے جائیے میرے سامنے سے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی نفرت کا وہی عالم تھا۔ سمیان کے بال کاٹ کر اس نے کہا تو سمیان نے لب بھینچ لی۔ اس کی نفرت انگیز انداز نے روح میں گویا شگاف ڈال دیے تھے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ سمیان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ زباریہ بابی تھی۔ اٹھ گئی تمہاری بیگم صاحبہ۔ انہوں نے سمیان کے دروازے پر رکھے بازو کے اوپر سے اندر جھانکتے زرش کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر چھیڑا تھا۔ جواباً سمیان نے انہیں بازو ہٹا کر اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ شکر ہے تم اٹھ گئی، میں صبح سے کئی چکر لگا چکی ہوں۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ رات تو بڑا بخار تھا، بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے قریب آ کر بستر پر بیٹھتے انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ زرش نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ زندہ ہوں، افسوس بابی ایک پل کو چپ رہ گئی تھی۔ کپڑے بدل دو، ہادیہ، ماریا اور وقار بھائی آئے ہوئے ہیں۔ ناشتہ لے کر صبح صبح ونوشی کے ہاں گئے تھے۔ ادھر ناشتہ دے کر ادھر آگے، تم اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، کپڑے چینج کر لو، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زرش کے انداز کو دیکھا انہوں نے بھی سنجیدگی سے کہا تھا۔ زرش لب بھینچ کر بستر سے اتر گئی۔ بخار تو ابھی بھی تمہیں بہت زیادہ ہے، ناشتہ کر لو، میں میڈیسن دیتی ہوں۔ پاپا کہہ رہے تھے کہ تم کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا ڈاکٹر کو بلوا کر چیک کروا لے۔ رات تو تم نے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ سمیان کے کمرے سے نکل کر جا چکا تھا۔ بابی کی باتوں پر بھی وہ چپ رہی تھی۔ بابی نے اسے ٹوکا تو نہیں تھا، البتہ الماری سے اس کا لباس نکال کر اسے تھمایا تو وہ خاموشی سے واش روم میں گھس گئی تھی۔ جسم نقاہت اور بخار سے بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ جسم میں گویا آگ سی پھوٹی ہوئی تھی۔ بابی کے منع کرنے کے باوجود اس نے بات لیا تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو کمرے میں بابی کے ساتھ ہادیہ آپا اور ماریا باجی کو دیکھا وہ فوراً ان کی طرف لپکی۔ آپا زری، انہوں نے فوراً اٹھ کر اسے خود سے لگا لیا تھا۔ ہادیہ سے ملتے ہی وہ ایک دم رو دی تھی۔ ہادیہ کی بھی آنکھیں بڑھ گئی۔ چپ، اب نہیں رونا۔ انہوں نے بمشکل اسے خود سے جدا کر دیا۔ اس کے آنسو صاف کیے۔ پاپا کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر ہے پہلے سے۔ صبح فون پر میری ان سے بات ہوئی تھی، تمہارا پوچھ رہے تھے، نوشی کو بھی تمہاری ہی فکر ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسے سنبھالا تو آنسو ضبط کر کے ماریا باجی سے ملنے لگی۔ تم آرام کرو، پہلے اتنے خراب تھی تمہاری طبیعت۔ زباریہ بابی نے تشویش سے اسے دیکھا۔
وہ چپ ہی رہی بلکہ خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی تو آپا برش لے کر اس کے بال سلجھانے لگی۔ یہ تمہارے بازو پر کیا ہوا ہے؟ زرش کے بالوں کو سلجھاتے ہوئے اچانک ان کی نگاہ مہندی کے گہرے نقش و نگار سے سجے بازو پر پڑی تو انہوں نے ہاتھ روک کر اس کا بازو تھاما۔ یہ کیا ہے؟ انہیں تشویش ہوئی تھی، کل تک تو کوئی زخم نہ تھا۔ کچھ نہیں، چوڑیاں اتارتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا۔ بھابھی نے خاموشی سے زرش کو دیکھا، بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں اچھی خاصی گیدرنگ ہو چکی تھی۔ طاہرہ بیگم کی بابیاں، ان کے بچے، بہن اور ان کے اولاد وغیرہ رشتہ داری تو ایسی تھی کہ کسی طرف سے چھوٹ نہ تھی، مگر اس وقت زرش کو ان سب کو دیکھا وحشت سی ہو رہی تھی۔ وہ کیوں یہاں آ گئی تھی؟ وہ کیوں کمزور لمحوں کا شکار ہو گئی، اس شادی پر آمادہ ہو گئی تھی؟ وہ انکار کیوں نہیں کر پائی تھی؟ اسے اپنی شکست وحشت زدہ کر رہی تھی۔ زرش کو لگا جیسے اس کے اندر شدید گھٹن پیدا ہو جا رہی ہو۔ وہ نارمل رہنا چاہتی تھی، مگر یہ شدت پسند سوچ اس کے جذبات پر حاوی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہادی آپا، ماریا باجی اور بکار بھائی اس سے مل کر چلے گئے تھے۔ بھابھی کے ڈھکنے پر آہستہ آہستہ کر کے کمرہ خالی ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ زباریہ بھابھی فرق کو ساتھ ملائے ناشتے کی سجی سجائی ٹرالی لیے چلی آئی تو دیکھا کہ کافی دیر سے ناشتہ آیا ہوا ہے، صرف تمہارے اٹھنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ ناشتہ کر لو، پھر میں تم کو تیار کر دیتی ہوں۔ سمیان کے ساتھ چچا جان کو دیکھنے ہاسپٹل چلی جانا۔ فرح جھجک رہی تھی تو زرش نے بھی اس کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ صرف ایک دن میں میلوں کے فاصلوں نے سب کچھ ختم کر ڈالا تھا۔ زرش کا اجنبی والا انداز دیکھا فرح دل محسوس کر رہ گئی۔ برتن رکھ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی کہ یہ سب اس کی برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ میں سمیان کو بھیجتی ہوں، اور ٹرالی سیٹ کر کے برتن سجا کر باہر نکل گئے تھے۔ بخار سے جسم ابھی بھی تپ رہا تھا، مگر زرش کو پہلی بار پچھلے 2 دنوں سے اپنے بھوکے ہونے کا احساس ہوا۔ خالی پیٹ تو نفرت بھی نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ خاموشی سے ٹرالی کو دیکھا۔ کھانے کی کتنی اقسام تھی، مگر اس نے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ ڈال کر پوری تھام لی تھی۔ ابھی وہ چند لقمے ہی کھا پائی تھی کہ سمیان احمد کو آتے دیکھا اس کی بھوک ایک دم مٹ گئی تھی۔ ایک دم جی چاہا کہ ہر چیز الٹ پلٹ دے، مگر وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر پائی تھی۔ بھابھی بستر کے کنارے ٹرالی اس طرح سیٹ کر کے گئی تھی کہ وہ سرہانے کی طرف بیٹھی پاؤں لٹکائے کھا رہی تھی۔ سمیان نے زرش کو بغور دیکھا۔ ایک نگاہ ڈال کر، بے شک وہ نگاہ پھیر چکی تھی، مگر سمیان کی موجودگی اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ سمیان نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ گزری تمام رات میں سمیان نے اس لڑکی کی ساری نفرت، ساری تلخی اور اذیت کو پوری گہرائی سے محسوس کیا تھا۔ زرش کے دکھ کا اچھی طرح اندازہ تھا، مگر اب سوائے مادوائی کے کچھ بھی نہ تھا۔ سمیان احمد ساری رات سوتے ہوئے اس رشتے کو قبول کر چکا تھا کہ یہ حصہ تھا، مگر زرش کس مقام پر تھی اس کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ سمیان زرش کے دل کو اپنی طرف پہلے کی طرح نہیں پھیر سکتا تھا، مگر اپنی طرف سے کوئی امکان نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ اپنی غلطیاں، اپنے قصور واضح کرنے کا حق تو تھا نا۔ سمیان ہاتھ دھو کر آئے تو زرش آدھا کھائی پوری وہیں رکھے گمسم بیٹھی تھی۔ ایک نظر اس کے گمسم انداز کو دیکھتے ہوئے سمیان احمد اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ لب بینچ سے پیچھے ہٹی تھی، مگر سمیان نے ہاتھ تھام کر روکا تھا۔ زرش سمیان نے پہل کی تھی، مگر ادھر تو جذبات کا طوفان امڑ آیا تھا۔ خبردار ہاتھ نہ لگانا مجھے۔ وہ پھٹی تو پڑی تھی، انداز ایسا تضحیک امیز تھا کہ سمیان ششدر رہ گیا تھا۔ رات وہ غصے میں تھی، پھر بخار کی حالت میں تھی، جبکہ اب تو اسے نارمل ہونا چاہیے تھا۔ اوکے نہیں لگاتا تم ناشتہ تو کالج۔ سمیان نے اپنے اندر اٹھتے تلخ جذبات کو قابو کیا کہ بہرحال وہ حق پر تھی۔ مجھے نہیں کرنا۔ ادھر تنفر کا وہی عالم تھا۔ اوکے، پھر ایک کپ چائے تو نکال دو۔ سمیان نے اسے پھر بھی بہلانا چاہا تھا، مگر وہ لب بینچ پر بیٹھی رہی۔ زرش، سمیان نے پھر کوشش کی، میں بحری نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ کی ملازمہ ہوں، اور نہ ہی آپ کے ہاتھ ٹوٹے ہیں الفاظ سے کہ بدتمیزی کی خاطر سمیان کا ضبط بس یہیں تک تھا۔ شٹ اپ! سوچ سمجھ کر بولو۔ سمیان ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر زرش کے الفاظ نے ایک دم مجبور کیا تھا۔ اپنے رویے پر غور کرو۔ اگلے لمحے سمیان نے اپنے لہجے پر قابو پایا تھا۔ اور جو آپ لوگوں کا رویہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کسی شرافت کے زمرے میں آتا ہے، بڑے پارسا بنے پھرتے ہیں۔ اپنی اصلیت کیا ہے آپ لوگوں کی سب سمجھ گئی ہوں میں۔ وہ بھی پھر پڑی تھی۔ وہ جو نقصان بھگت چکی تھی، عمر کے لیے جو خسارہ قسمت میں لکھا گیا تھا، وہ کس کس کا ماتم کرتی۔ چلے جائیے آپ میرے سامنے سے۔ آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے شدید نقصان کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی آواز روندگی تھی۔ سمیان صرف دانتوں پر دانت جمائے اسے دیکھ گیا۔ تم آرام اور سکون سے بات کر سکتی ہو۔ اس طرح ہذیانی انداز احتیاط کرنے سے بھلا کیا فائدہ، بلکہ الٹا نقصان ہی ہے۔
تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں۔ سمیہ نے اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے پھر دھیمی آواز میں کہا تو وہ نظر انداز کے بستر سے اترنے لگی۔ آپ نہیں جاتے تو میں چلی جاتی ہوں۔ زرش تم سے کچھ کہا ہے میں نے؟ سمیہ نے اسے روکنا چاہا تھا مگر وہ ایک پل بھی سمیہ کے سامنے نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ سمیہ کا سامنے سے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا سو وہ خود ہی یہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی۔ زرش سمیہ نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ پہلے ہی بہت تماشا بن چکا ہے، آرام سے بیٹھو، یہ ایک پل کا ساتھ ہی عمر بھر کا ہے، جو ہو چکا ہے وہ مٹ نہیں جائے گا۔ یہ تماشا میں نے نہیں بنوایا، آپ لوگوں کی عنایت ہے۔ اور رہی بات ساتھ کی تو جب میں کسی تعلق رشتے کو سرے سے مانتی ہی نہیں تو پھر کہاں کا ساتھ؟ زرش کے الفاظ نے سمیہ احمد کے اوپر بڑی بری طرح اثر کیا تھا۔ اب تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ سمیہ نے پہلی دفعہ اس پر چوٹ کی تھی۔ جواب میں زرش نے غصے سے مضبوط گرفت سے بازو کھینچنے کی کوشش کی تھی مگر سمیہ کے ذرا سے جھٹکے سے وہ بے توازن سی منہ کے بل بستر پر گری تھی۔ آرام سے ادھر بیٹھو۔ آپ کے اس طرح کرنے سے میرے دل میں نفرت تو بڑھے گی مگر محبت نہیں، یاد رکھیے گا۔ سمیہ کے ہاتھ میں پڑا اس کا بازو تپ رہا تھا۔ سمیہ نے ایک نگاہ ڈالتے ہوئے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ وہ بستر پر گرتے ہی پھول پھول کر رو رہی تھی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ لوگوں کا؟ ساری دنیا میں تباہ کرنے کو ایک میں ہی ملی تھی۔ آپ کو کیا قصور تھا میرا جو آپ کی ماں نے یہ کھیل کھیلا؟ پہلے پاپا کی زندگی سے کھیلا اور اب میں؟ مجھے مجبور مت کر کے میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤ۔ اس مجبوری کے رشتے کے تانے مت دیں۔ میں نے اگر اپنے پاپا کے لیے کڑوا گھونٹ پیا ہے تو آپ لوگوں سے نفرت میں کسی بھی حد تک چلی جاؤں گی، مت بھولیے گا۔ روتے ہوئے وہ اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ سمیہ کا مقصد اسے حقیقت باور کروانا تھا، نہ کہ عزیز سے دو چار کر دینا۔ سمیہ نے ایک نگاہ اس کے روتے ہوئے وجود پر ڈالی اور پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ زرش غلطی نہیں تھی، ہاں اس کا غم گہرا ضرور تھا مگر وہ بے حد جذباتیت کا شکار ہو رہی تھی۔ مرنا میرے اختیار میں نہیں اگر ہوتا تو اس گھر میں کبھی قدم نہ رکھتی۔ اس گھر میں آپ کے حوالے سے اٹھائی گئی ذلت میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ اس کے الفاظ سمیہ کو کس قدر اذیت سے دو چار کر رہے تھے۔ سمیہ نے اس کی طرف سے مکمل پشت کر لی تھی مگر اندر تو اذیت کا اور ہی عالم تھا، جیسے طوفان ببھر اٹھا تھا۔ میرے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے اور اس قدر مہارت سے کھیلا کہ ہر طرف سے جیت آپ کی ہے، مجھے اتنا بزدل نہ سمجھے۔ مجھے اگر آزمائیں گے تو ساری عمر پچھتائیں گے۔ سمیہ احمد کے عمر بھر کے ساتھ کے الفاظ نے اسے آتش فشاں بنا ڈالا تھا۔ جی چاہ رہا تھا ایک پل کی تاخیر کیے بغیر کچھ کر بیٹھے، کسی انتہائی حد سے گزر جائے۔ اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ پھر وہ کیوں سوچتی؟ کون سا کسی نے اس کے بارے میں سوچا تھا؟ کس نے اس کی سنی تھی؟ سب نے اپنی کی تھی۔ کھانے کی ٹرالی جوں کی تو بڑی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ زرش کی آواز بند ہو چکی تھی، البتہ اس کی سسکیاں برقرار تھی۔ ایسے زندگی کیسے گزرے گی؟ سمیہ کی سوچ الجھ کر رہ گئی تھی۔ ایک دو پل بعد سمیہ پلٹا تو شدید جھٹکا لگا۔ زرش یہ کیا بچپنا ہے؟ سمیہ نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے ہوا میں معلق کر دیا تھا۔ یہ کیا حماقت ہے احمق لڑکی! انتہائی غصے اور جھنجھلاہٹ سے سمیہ نے اس کے ہاتھ میں دبی چھری لینا چاہی تو زرش نے چھری کی دھار پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ کون ہوتے ہو تم لوگ میرے؟ چھوڑو مجھے۔ بڑا شوق تھا مجھے حاصل کرنے کا۔ زباریہ بابئی ٹرالی کے اوپر پھلوں کی ٹوکری کے ساتھ سیب کاٹنے کے لیے چھری رکھ گئی تھی۔ سمیہ کو امید نہ تھی کہ زرش یہ پاگل پن بھی دکھا سکتی ہے۔ سمیہ کے اصل میں رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر ایک پل کی بھی تاخیر ہو جاتی تو نہ جانے زرش کیا کر ڈالتی۔ پاگل پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ زرش چھوڑو اسے۔ انتہائی غصے سے اس کی کلائی کو جگڑے سہتی سے کہا مگر وہ تو چیخ ہی اٹھی تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ کون ہوتے ہیں آپ مجھے روکنے والے؟ نہیں زندہ رہنا چاہتی میں ساری زندگی آپ کے ساتھ، ایک الزام کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ابھی مر جاؤں۔ بہت بدتمیزی سے چیختی وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ شٹ اپ احمق ایڈیٹ! زرش کی اس حرکت نے سمیہ کو ایک دم آتش فشاں بنا دیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح چھری نہیں چھوڑ رہی تھی بلکہ تیز زار نے اس کی ہتھیلی پر کٹ لگا دیا تھا۔ خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ غصے سے اس کے منہ پر سمیہ نے تھپڑ کھینچ مارا تھا۔ زرش کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ ہتھیلی خود بہت ڈھیلی سی پڑ گئی تھی۔ سمیہ نے چھری نکال کر دور پھینکی۔ زخم سے سرخ خون بل بہ رہا تھا۔ سمیہ نے تعصب سے بلک کر روتے وجود کو دیکھا۔ سمیہ احمد کی انگلیوں کے نشان اس کے نرم اور نازک رخسار پر چھپ سے گئے تھے۔ وہ پہلے تو تھپڑ لگنے پر ہکا بکا سے سمیہ کو دیکھنے گئی تھی
دیکھنے لگی تھی، پھر ایک دم سمیان کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا جس سے کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ چھوا ہو۔ وہ اس وقت بے یقین تھا۔ سمیان کا سارا اشتعال بہہ نکلا تھا۔ ذری سمیان نے اس کے دونوں کندھوں کو تھاما تھا تو وہ بلک اٹھی۔ مجھے نہیں زندہ رہنا، نہیں رہنا، ادھر چھوڑیے مجھے، آپ بہت برے ہیں، آئی ہیٹ یو۔ سمیان کے مضبوط بازو میں مچلتی وہ شدت سے رو رہی تھی۔ سمیان نے لب بینچے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا تو اس کا بولنا بند ہو گیا تھا۔ زرش کی اس انتہائی حرکت نے انہیں ششدر کر دیا تھا۔ زرش اس وقت جس توڑ پھوڑ کا شکار تھی۔ سمیان نے اسے بستر پر لا بٹھایا۔ اس کی مضبوط گرفت میں گرم وجود اور سانسوں کی آمد و رفت سے زرش کی خراب طبیعت کی شدت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ سمیان نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے ہونٹوں سے لگایا تو وہ گلاس ایک طرف ہٹا گئی۔ پانی پی لو، سانس بحال ہو جائے گی۔ روتے روتے سانس غیر ہموار ہو گئی تھی، بلکہ ہچکی بن گئی تھی۔ سمیان کے 2-3 بار کہنے پر وہ ایک دو گھونٹ پانی پی پائی تھی۔ گلاس ایک طرف رکھ کر سمیان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مہندی سے سجی ہتھیلی میں لگا گہرا کٹ، سارا ہاتھ سرخ خون سے تر تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے ابھی رو رہی تھی۔ سمیان نے سائیڈ دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، زخم سے خون صاف کر کے سمیان نے بینڈیج کی، تب بھی وہ گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ ذری سمیان نے اس کی مسلسل ہلتے وجود کو بڑی ترہم پڑی نگاہوں سے دیکھا تھا، بڑی محبت اور اپنائی سے پکارا بھی تو اس کے شغل میں کوئی فرق نہ آیا۔ سمیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا وجود ساکن ہو گیا تھا۔ آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں پلیز۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر کہا بھی تو کیا۔ سمیان نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ اس وقت جس ذہنی حالت سے گزر رہی تھی اس کو ایک پل کے لیے بھی تنہا چھوڑنا کسی بڑے خطرے سے کم نہ تھا۔ میں بابی کو بھیجتا ہوں، تم تیار ہو جاؤ، پھر ہاسپٹل چلتے ہیں۔ سمیان نے بستر پر اترتے ہوئے اپنے اوپر ایک ناقدانہ نگاہ ڈالی تھی۔ ٹی شرٹ پر جا بجا خون کے دھبے تھے۔ سمیان نے الماری سے شرٹ نکال کر وہی کھڑے کھڑے تبدیل کی تھی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے سمیان نے قالین پر پڑی چھری اٹھا لی تھی۔